کہ گریٹ عمران خان جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کی کرکٹ کے اوپر جتنے احسانات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از اے نیم آف ڈکشنری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرکٹ کی دنیا میں خوش آمدید۔ پروگرام میں عبد القادر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، تو انہوں نے ایک انڈیا کا ایک نیوز چینل ہے، وہاں پہ بیٹھ کے عمران خان کے بارے میں جو کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے اور آپ کو بھی وہی بات سناتے ہیں۔ تو آئیے عمران خان کے بارے میں عبد القادر صاحب کیا فرما رہے ہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جس مقام پر پہنچے اس میں عمران خان نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گریٹ عمران خان جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کا پاکستان کی کرکٹ کے اوپر جتنے احسانات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از اے نیم آف ڈکشنری اور عمران خان از اے نیم آف ہسٹری اور عمران خان از اے نیم آف اوشن سی، یعنی کہ اس بندے کی جو خدمات ہے، کیونکہ یہ نئی جنریشن کو شاید عمران کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، بٹ عمران خان نے پاکستان کو اس وقت کے جو کرکٹرز تھے، جو فاسٹ بولرز تھے، اگر عمران نہ ہوتا تو نہ وسیم ہوتا، نہ وقار ہوتا، نہ شعیب ہوتا، کوئی بھی نہ شاید ہوتا، کیونکہ اس نے وہ جو روح پھونکی فاسٹ بولرز کے اندر، محنت کا ایک جذبہ ان کے اندر وہ لائے، ایکسرسائز کا ایک کانسیپٹ اس کے اندر لائے، یہ وہ تو خیر یہ تو اس کے پارٹ کی باتیں ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ اس کا احسان تو اللہ تعالیٰ کے بعد عمران کا سب سے چھوٹا لیکن سب سے بڑا کہ اس نے مجھے ایک میچ میں کہہ لیں کہ انصاف دلایا، میرا کم بیک کروایا۔ یعنی میں عمران سے پہلے 8 ٹیسٹ میچز کھیل چکا ہوا تھا اور میں مختلف 1-2 کپتانوں کے انڈر بھی کھیل چکا ہوا تھا۔ میں عمران کے ہی لفظ کہہ رہا ہوں، یہ میں ویسے اس سے بڑی بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ، بٹ یہ عمران نے مجھے بولا کہ نہیں یار تو بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تھا، مطلب تو یہ باتیں نہ کیا کر۔ میں اس کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تیرے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، لیکن اس نے مجھے بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، بات یہ ہے کہ تو بہت ٹیلنٹڈ بولر تھا، تو مطلب تو ڈیزرو کرتا تھا اور میں نے تجھے انصاف دلایا، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کا اتنا اچھا ریلیشن ان سے تھا کہ آپ اپنے آپ پیڈ باندھ کر بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے میں جاؤں گا بیٹنگ کرنے۔ یہ بات ٹھیک ہے جی، بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آج کل کے مجھے نہیں پتا کہ سینئر کرکٹر جو ہیں وہ ان کا ٹیم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آج کل تو وہ جو سینئر پلیئر ہے ان کے اوپر بھی ایک ایس ایچ او، ایک تھانے دار اور وہ کوچ کی شکل میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ ہم تو اپنے زمانے میں خود کوچ ہوتے تھے، خود سارا کچھ کرتے تھے، ہم برڈن لیتے تھے ہار جیت دونوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کئی مرتبہ پیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، میں جا کے دیکھنا 7 کی ایوریج ہوگی، 8 کی ہو گئی، یہ اگر عمران گیا اس نے جلدی کی آؤٹ ہو جائے گا، یہ وہ، اس سے بہتر ہے میں اپنی قربانی دوں۔ میں اندر جاتا تھا پیڈ کر کے، عمران کو بتاتا بھی نہیں تھا، پیڈ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بیچارہ کوئی ادھر ادھر کرتے کرتے جب وہ دیتا وہ کہتا بھائی تو نے پیڈ کیوں ہیں؟ میں کہا بھائی بات سن لے، 8 کی ایوریج ہو گئی ہے، میں جاؤں گا، میں آؤٹ ہو جاؤں، کچھ بھی کر دوں، تم نے ناراض نہیں ہونا ہے، اور میں جا کے کوشش کرتا ہوں۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میں جاتا تھا اور میں ہٹنگ وغیرہ کرتا تھا، 8 کی ایوریج کو 6 پہ لے آتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی اوریجنل بیٹنگ کر کے پاکستان میچ جیت جاتا تھا۔ اب آج کل یہ ہے کہ کوچ کے بغیر آپ پانی نہیں پی سکتے ہو، کوچ کے بغیر آپ ٹوائلٹ نہیں جا سکتے ہو، کوچ کے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہو، سمجھ گئے۔ اس کا پریشر، وہ کپتان کا پریشر، چیف سلیکٹر کا پریشر، وہ کوئی آفیشیل کرکٹ بورڈ کا آ جاتا ہے اس نے سلام نہیں کیا جی، اس کا پریشر، ایک مختلف قسم کے پریشر میں ان کرکٹرز کو بیچاروں کو اتنا زیادہ مطلب میرا خیال ہے کہ پریشر میں کیا ہوا کہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب عمران کیپٹن تھے، جن کے آپ کے اوپر احسان تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی ان سے لڑائی ہو گئی، وہ بھی اس بات پر کہ جو پچھلے بولر تھے وہ سیم کو خراب کر دیتے تھے، پھر آپ کو اچھی بولنگ کا موقع نہیں ملتا تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ اخباروں کی، یہ مجھے لگتا ہے آپ کا شرما جی اپنا ہی کوئی اخبار ہے جس میں سے آپ کٹنگیں بیان کرتے جا رہے ہیں، کوئی اس میں تو صداقت لگتی نہیں ہے کوئی۔ یہ آپ کے پاکستان کے اخبار ہیں جس کی کاپی میرے پاس میں، آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ نہیں آپ مجھے دیں بلکہ دکھائیں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو ایک اخبار کا دیکھیے جی مجھے بالکل ضرور دکھائیں تاکہ میں دیکھوں یہ کون سا اخبار ہے، کیونکہ مجھے اخبار اوپر سے نظر نہیں آ رہا کوئی۔ یہ اخباروں کی کاپی ہے، عبد القادر نے کیا کیا بولا ہے۔ اچھا، یہ اخبار کا نام کیا ہے؟ رجت جی دیکھیں نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ چلیے اگر آپ اس بات کو چھپانا چاہتے تو میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ نہ جی نہ، بالکل بھی آپ مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، آپ میرے سے سارے سوال کریں گے اور میں آپ کو۔ آپ یہ بتائیے کہ عمران صاحب سے آپ کی کبھی تکرار ہوئی کسی بات پر یا نہیں ہوئی؟ نہیں تکرار کیا، آج بھی اس کے ساتھ میرا خیال جتنی میری سب سے زیادہ دوستی میری عمران خان کے ساتھ ہے، اگر کرکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں، اور یا آپ کہیں گے کہ سرفراز نواز سے میری بڑی دوستی ہے،
آپ یہ کہہ لیں مطلب محسن خان ہے، مدثر ہے، ظہیر عباس، مطلب یہ کرکٹرز میں سرفراز نواز جب آئے تھے آپ کے عدالت میں تو انہوں نے کہا کہ انڈین اور پاکستانی جب کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو بہت ساری گالی دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں انہوں نے کہا میں دیتا تھا۔ ہاں وہ مطلب گالیاں بکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر وہ کرتے تھے ایسا، تو اس میں کون سی وہ تلوار چلا رہے تھے؟ غلط بات ہے کہ اگر وہ آپ اپنا کسی سے بندے سے بدتمیزی کرتے ہو، اخلاق جو ہے اس سے بڑا ہتھیار دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو اچھا نہیں سمجھ سکتا اگر بیٹا اٹھ کے ماں یا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ آج جو پلیئرز ہیں پاکستانی ٹیم کے، سب سے زیادہ اگر لوگوں کو چنتا ہوتی کسی پلیئر کے بارے میں، وہ انضمام کے بارے میں۔ وہ کیا چنتا ہوتی ہے؟ اتنے موٹے ہیں اور پھر بھی ٹیم کے کیپٹن ہیں اور رننگ بٹوین دا وکٹ نہیں کر پاتے، اسی لیے زیادہ رن آؤٹ ہوئے ہے۔ نہیں، انضمام کا یہ ہے کہ اگر میری اپنی اس کے بارے میں رائے تو یہ ہے کہ انضمام جو ہے گریٹ پلیئر، بٹ شاید ان کو ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، اور ان کو ٹیسٹ کرکٹ جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کرنا چاہیے۔ اور آج جو پاکستان کی ٹیم کی میجر پرابلم ہے وہ انضمام کی وجہ سے ہے، ان کے فیوریٹ پلیئرز ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ انضمام جو ہے جتنا وہ گریٹ پلیئر ہے وہ اتنا نیت کا اچھا نہیں ہے۔ کہاں آپ نے ان کی نیت میں کھوٹ دیکھا؟ یہی بات آپ جو کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو طرفداری اگر دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ ایک دو تین چیزیں بڑی واضح اگر نظر آنی شروع ہو جائیں تو وہ اکیلے عبدالقادر کا ایشو نہیں بن جاتا، بلکہ یہ ہے کہ ساری پبلک جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے کہ آپ سلمان بٹ جو ہے اس نے 600 کیے، ہی اسکورڈ اے سینچری ان آسٹریلیا، ہی اسکورڈ اے سینچری ان انڈیا، ہی اسکورڈ اے سینچری اگینسٹ انگلینڈ ان پاکستان، ہی اسکورڈ اے سینچری اگینسٹ انڈیا ان پاکستان، پھر ہی پلیڈ فار ورلڈ 11، ہی اسکورڈ اے سینچری۔ یہ 5 ہوگی۔ ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی اور جو سائیڈ میچ ہوا 3 روزہ اس میں بھی 100 کیا، تو یہ 6ٹی اس نے 100 کر دیے۔ تو ویسٹ انڈیز کے خلاف نہ ون ڈے اس کو کھلایا گیا، نہ ٹیسٹ میچ اس کو کھلایا گیا، اور پھر اس کے بعد ٹیم جب ساؤتھ افریقہ کی تو اس کو بھی وہاں پہ بھی نہیں لے کر گئے، اور نغارہ یہ بج رہا ہے 2 سال سے اوپنر نہیں مل رہے، تو جس بندے نے 600 کیے اور اس کے بعد اس بندے کو آپ نہیں لے کے جاتے ہو، وہ فرسٹ کلاس میں کھیلتا ہے، تو ابھی بھی ادھر وہ ڈومیسٹک سیزن میں 100 پہ 100 100 پہ 100 100 پہ 100 کر رہا ہے، تو انہوں نے ابھی اس کو ورلڈ کپ میں اس کی اس بہت بڑی پرفارمنس کی وجہ سے اس کو سٹینڈ بائی میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک ہی بیٹسمین ہے سلمان بٹ، جو کہ میری اپنی اوپینین ہے کہ ورلڈ کپ میں اللہ تعالیٰ اس کا سبب ضرور بنائیں گے، کیونکہ اس سے بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا آدمی ہے یاسر حمید، اس کی ایوریج ہے 40، اس کے ہیں 309-50 ون ڈے میں۔ اسی طرح سلمان بٹ کے 300-650 ہو سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 2 بندے نہیں کھیل رہے ہیں، اور جو اوپنر کھیل رہے ہیں ادھر ان کی ایوریج ہے 27 تک کی، اور پتہ نہیں کوئی 100 بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ 50 بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اوپن چیز جو ہے نظر آتی ہے کہ اوپنر نہ ہونا، پھر بھی اس کے باوجود ان کو نہ کھلانا، تو یہ زیادتی ہے۔ دوسری بات کہ شعیب ملک اور حفیظ یہ دونوں ایک جیسے کرکٹر ہیں، دونوں نے پاکستان کے لیے اوپن بھی کیا، پاکستان کے لیے مڈل آرڈر میں بھی کھیلے، اور دونوں بڑے اچھے آف اسپنر ہیں، دونوں بہت اچھے فیلڈر ہیں، لیکن وہ دونوں کو کیونکہ ڈراپ نہیں کرنا چاہتا تو حفیظ کو اس نے اوپن کروانی شروع کر دی ہے۔ حفیظ جب اللہ کی مہربانی سے 15-20 میچ میں کوئی 50 نہیں کرے گا، پھر اس کو وہ ڈراپ کر کے پھر وہ شعیب ملک کو اوپن کروانی شروع کر دے گا۔ جب وہ ادھر اپنا فیل ہو جائے گا تو وہ اپنے جو بلو آئیڈ جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ یعنی کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتا، اس کو باہر نہیں کرتا۔ آپ ابھی دیکھ لیں رحمان ایک لیفٹ آرم اسپنر جو ہے، ساؤتھ افریقہ تک وہ بندہ کھیلتا رہا، اور جب ٹیم بنی تو دانش کنیریا کو لے کے چلے گئے۔ تو اگر دانش کو ہی آپ نے لے کے جانا ہے تو بھائی آپ اس نے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان کیوں بھیج رہے ہو؟ وہاں پہ ون ڈے سیریز ہے وہ بھی کھلاؤ، اور سال پہلے پلان کرو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ابھی اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سے بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں ورلڈ کپ میں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ نیت ہے، دوسری بات ہے کہ پلیئروں کا جو فٹنس پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور تیسری بات ہے کہ شعیب کا اور آصف کا جو باہر ہو جانا جو کہ ورلڈ کپ سے، یہ ایک پاکستان کو بہت بڑا اس کا دھچکا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاکستان ٹیم میں 4 فیلڈر ہیں اچھے، جس کو ون ڈے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ بہترین فیلڈر ہیں، جس میں شاہد آفریدی ہے، شعیب ملک ہے، حفیظ ہے اور عمران نذیر ہے۔
تو وہ جو 7 بندے ہیں ان کو کہاں چھپایا جائے؟ ون ڈے کرکٹ میں تو بھائی فیلڈنگ میں 11 بندوں نے فیلڈ کرنی ہے، تو 4 تو اچھے فیلڈر مل گئے، وہ 7 فیلڈر جو ہے وہ کدھر جائیں گے؟ تو 20-25 رن جو ہے وہ تو ایکسٹرا دوسری ٹیم کو چلے گئے، رن آؤٹ کا چانس ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، کیچ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہو سکتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہے. تو میں نے بھی ٹوٹا پھوٹا ایک شعر بنایا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر یاد آ گیا. یہ جو انسان کی فطرت میں طرفداری ہے، یہ شرمناک ہے، قاتل ہے اور بیماری ہے. آپ کی عدالت میں آج ہم نے جنتا کے سر سے مقدمہ چلایا عبدالقادر پر. عبدالقادر سے ہم نے پوچھا ان کے بولنگ سٹائل کے بارے میں، ہم نے ان سے پوچھا ان کے احسان فراموشی کے بارے میں، ہم نے ان سے پوچھا ان کی دوستی کے بارے میں، ان کی دشمنی کے بارے میں. آپ کی عدالت میں اب وقت ہے آج کی کارروائی پر آج کے جج جانے مانے کارٹونسٹ سدھیر تیلنگ کے فیصلے کا. عبدالقادر یوں تو ایک بہت ہی منجے ہوئے گیند باز کے روپ میں مشہور رہے ہیں، مشہور ہیں ابھی بھی، لیکن آج انہوں نے ایک الگ قسم کی گیند بازی کا سامنا کیا اور بہت بڑھیا طریقے سے کیا. رجت جی کی بہت ہی خطرناک گیند بازی. انہوں نے کبھی اسپن گیند ماری، کبھی لیگ اسپن تھی تو کبھی آف اسپن تھی، کبھی وہ سوئنگ کر رہی تھی تو کبھی باؤنسر مار رہے تھے، لیکن انہوں نے نہ تو کسی گیند کو ڈک کیا، فل ٹاس پر چھکے مارے اور چوکے مارے، اور اتنا بڑھیا کھیلے یہ کہ آخر تک ناٹ آؤٹ رہے، ناباد رہے پوری طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس عدالت میں جو میچ ہوا اس کے مین آف دی میچ عبدالقادر ہیں. تھینک یو.